ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باتیں کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور یہ چیزیں نیت سے پہلے پائی گئی ہوں یا بعد میں۔ روزہ کی حالت میں مکھی، دھول اور گرد و غبار کے خود بخود حلق یا دماغ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دھول اور گرد و غبار آٹے کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو۔ اسی طرح دھوئیں کے خود بخود حلق یا دماغ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دھواں اگربتی لوبان کا ہو یا کسی اور چیز کا، جیسے موٹر، کار، بس وغیرہ گاڑیوں کا ہو۔ روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ روزہ کی حالت میں بدن پر تیل ملنا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خارجی بدن پر دوا لگانا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دوا کوٹنا یا چھاننا بھی جائز ہے، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ روزہ کی حالت میں عورت کو دیکھنے سے انزال ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ روزہ کی حالت میں گندی تصویر یا گندی فلمیں دیکھنے سے منی نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح منی پتلی ہو گئی جو بوجھ اٹھانے، زینہ چڑھنے یا پیشاب کے وقت بلا چاہت و خواہش نکل جاتی ہے، جسے دھات گرنا کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ انزال نہ ہو۔ غسل کرتے وقت کان میں پانی خود بخود چلا گیا یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر اسی تنکے سے کان میں ڈالا، اگرچہ کئی بار ایسا کیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں سے خون نکلا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی تھی، اسے تھوک کے ساتھ نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے دار کے بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے، اس نے اس تری کو پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ ناک میں ریٹ آئی، اسے چڑھا کر نگل لیا، یا خکار منہ میں آئی، اسے کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ روزہ دار بھولے سے کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح و صادق سے پہلے کھا رہا تھا، صبح ہوتے ہی نوالا اگل دیا، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزہ کی حالت میں احتلام ہونے اور غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ روزہ دار نے ناپاک حالت میں صبح کی یا سارا دن ناپاک رہا، روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اتنی دیر قصداً غسل نہ کرنا، نماز قضا ہو جائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ دار نے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ دار کے دانتوں کے درمیان چنے سے چھوٹی کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے باہر نکالے بغیر اندر ہی اندر نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا،
اور اگر چنے کے برابر تھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ کی حالت میں دانتوں کا خلال کرنا جائز ہے، مگر جو کچھ کھانے کے ٹکڑے یا ریزے نکلیں انہیں منہ سے باہر نکال دے، نگلے نہیں۔ اگر نگل لیا اور وہ چیز چنے کے برابر یا زیادہ ہے یا کم ہے مگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے انجیکشن گوشت میں لگے یا رگ میں، کیونکہ اس سلسلہ میں حکم شرعی یہ ہے کہ قصداً کھانے پینے اور جماع کے علاوہ ایسی دوا یا ایسی غذا سے روزہ ٹوٹتا ہے جو پیٹ یا دماغ میں کسی منفذ سوراخ کے ذریعہ داخل ہو، دوا تر ہو یا خشک، اور انجیکشن گوشت یا رگ میں لگنے سے دوا پیٹ یا دماغ میں کسی منفذ سے داخل نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعہ داخل ہوتی ہے، اور مسامات کے ذریعے کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی فقہ ملت، فتاوی فیض الرسول میں یہ مسئلہ درج ہے۔ روزہ دار کے جسم کے کسی حصے کے کٹنے یا چوٹ لگنے پر خون بہنے سے یا زخم سے مواد نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے کے لیے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا اختیار خود بخود قے ہوئی اور وہ قے منہ بھر نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ وہ قے حلق کے اندر واپس لوٹ گئی ہو یا اس نے خود لوٹائی ہو۔ بلا اختیار خود بخود قے ہوئی اور وہ قے حلق کے اندر واپس نہیں گئی، روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے وہ قے منہ بھر ہو یا کم ہو۔ خود بخود منہ بھر قے ہوئی اور وہ قے خود لوٹ کر حلق کے اندر واپس چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی قے منہ بھر ہو یا کم ہو، اس سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں کھٹی ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ رکھ کر بیڑی، حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو یا نہ۔ گل کے یعنی گل منجن استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ دار نے شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں ٹوٹا۔ یہی حکم پائریا کی بیماری میں مسوڑوں سے نکلنے والے خون اور پیپ کا ہے۔ دانت میں سخت تکلیف ہو کہ اکھڑوانا ضروری ہو جائے تو اکھڑوا سکتے ہیں، لیکن اگر دانت سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی۔ روزہ کی حالت میں مرد کے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ مثانہ تک پہنچ جائے، لیکن عورت نے اپنی شرمگاہ میں ڈالا تو ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے نتنوں سے دوا چڑھانے یا کان میں تیل ڈالنے یا تیل کے چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں
दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। कान में पानी डालने से भी राजी कौल के मुताबिक रोज़ा टूट जाता है। रोज़ादार को कोई चीज़ तंबाकू वगैरह हथेली में लेकर उसको नाक से ऊपर की जानिब खींचने से भी रोज़ा टूट जाएगा। सर्दी ज़ुकाम में गर्म पानी में दवा डालकर भाप लेने से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह सर्दी ज़ुकाम में ऐसी दवा सूंघने से कि उसके बारीक अद्दा दिमाग में चढ़ जाए, रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा की हालत में कुल्ली करते वक्त बिला कसद पानी हलक से नीचे उतर गया या नाक में पानी चढ़ाते वक्त पानी दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा टूट गया। मगर जबकि रोज़ादार होना भूल गया हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे कसदन हो। रोज़ादार ने मुंह में रंगीन तागा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया, रोज़ा टूट गया। रोज़ादार ने डोरा बटा और उसे तर करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा सहवारा यूं ही किया, रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर डोरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रह गई और उस थूक को निगल लिया, रोज़ा टूट गया। रोज़ा की हालत में आंसू मुंह में गया और उसे निगल लिया, अगर एक कतरा या दो कतरा है तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर ज़्यादा है कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट गया। यही हुक्म पसीना का भी है। रोज़ा याद होते हुए कसदन धुआं हल्क या दिमाग में पहुंचाने से रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो किसी चीज़ का धुआं हो या और किसी तरह हल्क या दिमाग में पहुंचा हो। यहाँ तक अगरबत्ती लोबान वगैरह खुशबू सुलग रही थी, मुंह करीब करके धुएं को नाक से सूंघा कि वो दिमाग या हलक में चला गया तो रोज़ा टूट गया। इसी तरह कसदन मक्खी निगलने या कसदन धुआं और गर्दो गुबार हल्क या दिमाग में दाखिल होने से भी रोज़ा टूट जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को बगौर सुनें ताकि हर मसला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और अगर कोई मसला समझ में ना आया हो, समझने में दिक्कत होती हो, तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं और मैं आपको दूसरी नई वीडियो के साथ उस मसले को समझाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।